تو ہم باقاعدہ کویشچن اینڈ آنسر شروع کرتے ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی کویشچنز ہیں تو آپ Q&A سیشن میں پوچھ سکتے ہیں. دوز آف یو ہو آر آسکنگ فار مائی نمبر, یس دس از مائی نمبر, اینڈ آئی ایم ایکچولی رننگ اے کورس تھرو مائی اون پلیٹفارم برینی بنچ, قرآن مجھ سے کیا کہتا ہے. اس کورس میں یہ 1 month کا کورس ہے, اور اس میں کبھی کبھی ہم اس کا شارٹ ورژن بھی دیتے ہیں 10 دنوں کے اندر, جو لوگ زیادہ روز کلاسز لے کے جلدی ختم کر لیں. تو 1 month کورس اس طرح ہوتا ہے کہ ہفتے میں چند دن, اور اگر 10 دن کا کورس ہے تو پھر روزانہ. تو آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کون سا لیں. اس میں یہ کہ ہم زندگی کے جو بڑے سوال ہیں ان کو کور کرتے ہیں. زندگی کے جو بڑے سوال ہمارے دماغوں میں آتے ہیں کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے, میں کون ہوں, اور کیوں ہیں یہ آزمائشیں, ہماری زندگی میں آزمائشیں آئیں تو کیا کریں, اور اس طرح کی چیزیں. اور جب لگتا ہے کہ خدا ہم سے ناراض ہے, تو ان سارے سوالوں کا جواب انشاءاللہ آپ کو اس کورس قرآن مجھ سے کیا کہتا ہے میں مل سکتا ہے. اور اس کو جوائن کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ برینی بنچ کا فیس بک پیج یا پھر ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے برینی بنچ کا, اس کو سبسکرائب کر لیں. تو جب بھی کورس شروع ہوگا, نیا کورس, اس کی آپ کو ایڈمیشن کی ڈیٹیلز مل جائیں گی. اس کے علاوہ اگر آپ کوئی کویشچن پوچھنا چاہتے ہیں تو نمبر اس لیے ہے کہ آپ کال نہ کریں, آپ میسج کر لیں, اور میں اس پہ جب بھی مجھے ٹائم ملے گا میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب دے دوں گی. لائک اگر آپ کوئی فتویٰ چاہیے کسی چیز میں تو آئی کین ہیلپ ان دیٹ ریگارڈ. تو واٹس ایپ پہ زیادہ آسان رہے گا, لیکن مارننگ میں میرے اپنے ورکنگ آورز ہوتے ہیں, تو اس کے بعد آپ سے رابطہ ہو سکے گا. تو اگر آپ میں سے کوئی کسی کو جلدی جواب نہ ملے تو ناراض نہ ہو, ٹھیک. اچھا, اب اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. انہوں نے بڑی جنرسلی آپ کے لیے 4:15 تک ٹائم رکھا ہے, تو آپ پوچھیے. اگر لائٹس ہم کھول دیں. جی یس. میرا کوشچن یہ کہ ہم لوگ یہ مطلب شریعت میں, ہماری شریعت میں یہ بات ہے نا کہ آپ کا اگر مطلب شادی کا معاملہ ہے تو آپ اس آدمی کو اپنے پیرنٹس کی موجودگی میں ایک دفعہ دیکھ سکتے ہیں. آپ مطلب پسند ایک قرآن ہمیں کہتا ہے کہ پسند کی آپ کو اجازت ہے شادی کی, تو ہم پھر شریعت کو اگر دیکھیں تو ہم نہیں کر سکتے نا, کیسے پسند کر لیں. ایک دفعہ آپ دیکھیں گے بس پتا کر سکتے ہیں کہ بندہ کیسا ہے. تو اس معاملے میں کیسے مطلب کی بات کیسے ہوتی ہے. تو کتنی ملاقاتیں درکار ہیں. آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے. کس ڈپارٹمنٹ سے؟ ہسٹری. ہاں, تو آپ تو ہسٹری چیک کرتی ہوں گی بندے. اب ہوتا یہ ہے کہ واقعی میں یہ بات درست ہے کہ لڑکیاں جو ہیں وہ اتنی جلدی فیصلہ نہیں کرتی. لڑکوں کو پہلی نظر کا پیار ہوتا ہے, لڑکیوں کو نہیں ہوتا. لڑکیوں کو تھوڑا سا پتہ ہونا چاہیے کہ اس بندے کے نظریات کیا ہیں. اوپر سے یونیورسٹی کا لیبل ہوتا ہے, لیکن اندر بہت سارے لوگ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ دیکھیں, شریعت نے ایسی کوئی قید نہیں لگائی کہ آپ صرف ایک بار دیکھیں. مطلب ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں زندگی میں دیکھ دیکھ کے آپ بور ہو چکے ہوتے ہیں اور انہیں سے شادی ہو جاتی ہے. تو یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ صرف ایک ہی بار دیکھیں گے اسے. شریعت صرف یہ چاہتی ہے کہ آپ دونوں جو فریق ہیں, دونوں کی پسند اور دونوں کے والدین کی مرضی سے ہو. اس کو اب آپ نے کیسے مینیج کرنا ہے, اٹس اپ ٹو یو. آپ کیسے مینیج کرتے ہیں یہ آپ پہ ہے. مجھے جو کچھ بہت سمجھدار خواتین ہیں جنہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اپنے بچوں کے حقوق ادا کیے, اصل میں ہمارے معاشرے میں کمیونیکیشن کی بجائے بس زور زبردستی ٹھونسی جاتی ہے. تو ہم نے یہ کلچر بدلنا ہے. ایک دوسرے سے بات کرنا سیکھیں, بجائے ایک دوسرے کے خلاف گرج رکھ کر ایک دن سارا کچھ الٹ دینے کے. ایک دوسرے سے بات کریں. مثلاً کہیں کہ تم پنکھا تیز چلاتی ہو, بھائی مجھے پنکھے میں نیند نہیں آتی. تو آپ ہاسٹل میں بھی اس بات پہ جھگڑے ہو جاتے ہیں نا, کہ جب میں آتی ہوں کمرے میں ایک پنکھا چلاتی ہوں اور اگلی بندی دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اس نے زندگی میں ایک بار مجھ سے نہیں کہا کہ پنکھا ہلکا کر دو, اور اب یہ مجھ سے لڑ رہی ہے. تو بجائے کمیونیکیٹ کرنے کے ہم ایک دم برسٹ آؤٹ کرتے ہیں. تو والدین بھی کہتے ہیں بس ہم نے جو دیکھ لیا بس ادھر ہی کرنی ہے, بات کرنی ہی نہیں, دوسری بات نہیں ہو سکتی. یہ والا کلچر اب ہم نے ختم کرنا ہے. تو جو کچھ سمجھدار خواتین ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کے اچھے طریقے سے حق ادا کیا, انہوں نے یہ کہا کہ ہم پہلے لڑکے اور لڑکی کے آپس میں میسج پہ بات کرا دیتے ہیں. یہ نہیں کہ وہ ڈائریکٹلی ایک دوسرے کو کریں, یعنی کوئی ایک بیچ میں میڈیٹر کے طور پہ ان سے پوچھ لیتا ہے کہ تمہارا کیا زندگی میں, تم کون سی بڑی چیزیں دیکھنا چاہتے ہو اپنے لائف پارٹنر میں. وہ بتا دیتے ہیں. کسی کے لیے ایجوکیشن امپورٹنٹ ہوتی ہے, کسی کے لیے لکس ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, ان کی اپنی وہ ہے. اور کچھ لوگوں کے لیے کردار یا اخلاق یا دین امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو وہ پہلے میجر باتیں کر کے اس کے بعد وہ دیکھ لیتے ہیں کہ جی شادی کے بعد تمہارے کیا ارادے ہیں. مثال کے طور پہ لڑکی پڑھ سکتی ہے نہیں, جاب کر سکتی ہے نہیں, اس طرح کی چیزیں جو لڑکیاں پوچھنا چاہتی ہیں. اور یہ کہ کس شہر میں رہیں گے,
کیونکہ ایسے دھوکے والے بہت ہیں جو کچھ عرصہ کسی بڑے شہر میں کرائے پہ گھر لیا، اس کے بعد بیگم کو حاصل پور لے گئے، تو وہ بیچاری ساری عمر کراچی یا لاہور یا اسلام آباد میں پلی ہوئی تھی، اور اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ جا کے مٹی کے برتنوں میں کیسے کھانا کھانا ہے، کیسے پکانا ہے. تو یہ والی چیزیں پھر آپ اس کے بعد کرتے ہیں. تھوڑا اونچا بولوں. آپ لوگوں کو اب آواز آ رہی ہے؟ اوکے، جب آواز کم ہو تو مجھے بتا دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اسلام آپ کو صرف بنیادی اصول دیتا ہے، اس کے نیچے آپ نے کیسے مینیج کرنا ہے وہ نہیں کہتا. جیسے اسلام مجھ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ نے اسی رنگ کا اسکارف پہننا ہے. اسلام کہتا ہے پردہ کرو، چادر سے کرو، بے شک جس طرح کی مرضی ابائے سے کرو، پردہ ہونا چاہیے، اور پردے کے یہ بیسک رولز ہیں. تو اسلام نے آپ کو نامحرم مردوں سے بات چیت کرنے کے اصول بھی بتا دیے ہیں، اور یہ بھی بتایا کہ رشتے کے سلسلے میں جب بات چیت چل رہی ہو تو ایک مرتبہ ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، یعنی چہرہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد اس نے آپ پہ کوئی پابندی نہیں لگائی. آپ اپنے پیرنٹس کی موجودگی میں کچھ میٹنگز کر لیں. بہت سارے لوگ کھانے پہ بلاتے ہیں لڑکے کو تاکہ اس کے مینرز دیکھ لیں، کیونکہ کھانا کھاتے پتہ چل جاتا ہے بندہ کتنا انسان ہے، بندی بھی کتنی انسان ہے، بندی کے بھی اخلاق پتہ چل جاتے ہیں. اس طرح آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے کیسے مینیج کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے سب کے بڑوں کو توفیق دے، اور جب ہم بڑے ہوں تو ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اپنے چھوٹوں کے حق اچھے طریقے سے ادا کریں. حق تو ادا کرنا ہے، اور برے طریقے سے بھی ہو جائے گا، اچھے طریقے سے بھی ہو جائے گا، لیکن دلوں میں میل رہ جاتا ہے اگر برے طریقے سے ادا کیا جائے. ہوپ اٹس کلیئر. شادی کے علاوہ سوال جی. میم اس کے علاوہ یہ ہے کہ موسٹلی آپ نے جو بات کی تھی کہ زمین جائیداد والی کہ عورتوں کو اس کا حقوق نہیں ملتے. موسٹلی لڑکیاں ہوتی ہیں جن کے بھائی نہیں ہوتے تو ان کو وراثت میں حصہ ملتا ہے، لیکن جو جن کے بھائی ہوتے ہیں ان سے کہا جاتا ہے آپ کے تو بھائی ہیں، انہیں آپ سے ساری زندگی مل رہا ہے تو آپ کو نہیں ضرورت اس چیز کی. تو مطلب اگر ہم کسی سے بات کریں بھی نا اس بارے میں تو وہ کہتے ہیں آپ کے تو بھائی ہیں، آپ نے بیٹی کیا کرنی ہے، آپ کا تو اس میں نہیں حق بنتا. لیکن وہ تو ایک مینڈیٹری چیز ہے، سامنے ہم دے دیا تو وہ بنتا ہے. تو ہم اس چیز کو مطلب فوراً سے اس سوچ کو بدلنا ہمارے لیے ناممکن ہے. لیکن ہم جب بات کرتے ہیں تو تب بھی ہمیں یہی سننے کو ملتا ہے کہ آپ لوگوں کو کیا پتا بات کے کیا معاملات ہوتے ہیں. اور موسٹلی ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ جو بھائی اپنی بہنوں کو جائیداد دے دیتے ہیں. I wish I could record your question. آپ ادھر آگے کوشچن پوچھیں تاکہ ریکارڈ ہو جائے. Because you are speaking the heart of many Pakistani girls. آپ یہاں آ جائیں. آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ ریکارڈنگ ہو رہی ہے؟ اوکے جی شروع کریں. میرا کوشچن یہ ہے کہ موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں جب ان کے بھائی ہوں تو وہ کہتی ہیں کہ ہمیں جائیداد میں حصہ نہیں چاہیے، یا ان کے والدین کہتے ہیں کہ آپ نے لے کر کیا کرنا ہے، جب آپ کے بھائی ہیں انہوں نے ساری زندگی آپ سے ملنا ہے تو وہ آپ کو دیتے رہیں گے، تو اگر آپ نے یہ حصہ لے لیا تو بعد میں آپ نہیں مل سکتے. موسٹلی ایسا ہوتا ہے پنجاب میں نے یہ دیکھا ہے بہت سے لوگوں کے بارے میں، جب وہ اپنے بھائیوں سے حصہ لے لیتے ہیں تو وہ ان سے ملتے نہیں ہیں. ایون کہ اگر کوئی مر جاتا ہے نا تو تب بھی آتے ہیں، اور اس کے بعد بھی کوئی ملنا ملانا نہیں ہوتا. اور اگر بہن حصہ نہیں لیتی تو ساری زندگی ہم ان کے ناز نخرے اٹھا سکتے ہیں. اور اگر کوئی لڑکی ایسی ہے جس کا بھائی نہیں ہے تو اس کو جائیداد میں حصہ دیا جاتا ہے. اور موسٹلی لڑکیاں جو ینگ ہوتی ہیں، پڑھی لکھی بھی ہوتی ہیں، ان کے بھی یہی خیالات ہوتے ہیں کہ اگر ہمارے بھائی نہیں ہیں تو ہمیں جائیداد میں، اب ہمارے ابو ہیں، اگر خدا نخواستہ ان کو کچھ ہو جاتا ہے تو ہمارے پیچھے آنے والا کوئی نہیں ہے، تو تب ہمیں جائیداد ملنی چاہیے. لیکن اگر بہت اچھا آپ نے سوال پوچھا ہے، اور اینڈ شی از اسپیکنگ دا ہارٹ آف مینی پاکستانی گرلس. اصل میں یہی ہوتا ہے ہمارے یہاں پہ، ایسا ہی ہوتا ہے. اور میں نے بہت زیادہ دیکھا ہے. ایون مطلب ہمارے ہمسائے میں نے دیکھا، ریلیٹیوز میں دیکھا. مطلب یہ بہت غلط بات ہے کہ آپ لڑکی کو حق نہیں دیتے. اور اگر لڑکی اس پہ بولتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ ہاں تم نے جہیز لینا ہے یا تم جہیز لے لو، ہم تمہیں دے دیں گے، تم بول رہی ہو تمہیں دے دیتے ہیں، تمہیں کیا ہے. اس چیز میں تمہیں نہیں بولنا چاہیے، تم چھوٹی ہو، تم ایسے ہو. کوئی بھی اس بارے میں بات نہیں کرتا، اور بولنا چاہیے اس چیز پہ کہ ہونا چاہیے، اویئرنیس ہونی چاہیے لڑکیوں میں. مینلی لڑکیوں میں نہیں ہے. وہ کہتی ہیں کہ ہم نے اپنے بھائیوں سے ملنا ہے تو ہم جائیداد نہیں لے رہے. یہ غلط بات ہے. بہت اچھا کوشچن ہے، اینڈ تھینک یو فار پٹنگ دس اپ.
میرا خیال بہت سارے لوگ آپ سے متفق ہیں، ہے نا؟ تو سم پیپل وانٹیڈ ٹو کلیپ. اگر آپ کلیپ کرنا چاہتے کریں. اچھا آپ مجھے بتائیے، آپ نے آج تک کوئی درس سنا ہے جس میں کہا گیا ہو کہ خواتین کو اپنی وراثت کا حصہ لینا چاہیے؟ میم الحمدللہ ابھی میں نے قرآن کی تفسیر اسٹارٹ کی ہے تو سورہ نساء پڑھی تھی، اس کے بعد تو پوری پہلے بھی میرے میں تھا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، کیونکہ میں نے کچھ ہمسایوں میں دیکھا تھا ان میں بہت لڑائیاں ہوئی اور ایون لوگوں نے ایک بھائی اس نے اپنی بہنوں کو چھوڑ دیا اس وجہ سے کہ وہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں جائیداد میں حصہ لینا اور ربوں کے ساتھ کرنی. ٹھیک، بہت اچھا. یعنی آپ نے درس میں نہیں سنا، آپ نے قرآن میں سورہ نساء میں پڑھا. دس از وائی دیٹ سورہ از نیمڈ سورہ نساء، کیونکہ وہ عورتوں کے لیے پڑھنی اتنی امپورٹنٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک پوری سورت کیوں اتاری؟ انہیں پتہ تھا کہ ان آدمیوں نے نہیں دینے عورتوں کو حقوق، عورتیں خود اپنی سورت پڑھ کے سمجھ جائیں گی. اور میں بہت ساری لڑکیوں کو کہتی ہوں، وہ کہتی ہیں فیمنزم پہ ایک کورس کرا دیں. میں کہتی ہوں میں سورہ نساء پہ کورس کرا رہی ہوں، آ جاؤ. تو وہ کہتی ہیں پتہ نہیں اس میں کیا ہوگا، ہم نہیں آ رہے. فیمنزم آیا کدھر سے ہے؟ جب آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کے رائٹس کیا ہیں تو پھر فیمنزم کی ضرورت پڑتی ہے. سمجھ آئی؟ اس میں ایک اور پوائنٹ بھی میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ بہنیں کہتی ہیں کہ ہم اتنا سا حصہ اتنا پارٹ لے لیتے ہیں، زیادہ نہیں لیتے. جب بھائیوں کی وراثت ہے نا تو مل ملا کے نا وہ اس میں سے ایک ٹوکن منی کچھ مل جائے، ساری زندگی بھی ملتے رہیں گے اور جو ابھی ہمیں فائدہ مل رہا ہے وہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے. حصہ نہیں لیتے. ٹھیک ہے، گڈ. یہ بالکل ہو رہا ہے اور تھینک یو فار ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. اچھا آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں نے ایسا درس سنا ہے جس میں درس دینے والی خاتون نے کہا ہو کہ بہنوں کو حصہ دینا چاہیے وراثت؟ اچھا ویسے میری امی جو ہیں ہمارے گاؤں میں بھی ایسا ہوتا ہے. تو میری امی نے سب سے پہلے یہ بات کی کہ وہاں پر میری امی درس اور تدریس کا کام ماشاء اللہ. تو اس کے بعد بہت سارے فیملی کے لوگ تھے، انہوں نے بہت باتیں کی. مطلب میرے ابو کے مجھے لمبی سے سپورٹ ہوتی ہے، تو اگر وہ کچھ صحیح بات کرے تو ابو کو یہ ہوتا ہے کہ بے شک جو بھی لوگ کچھ کہیں گے آپ نے صحیح بات کی، میں آپ کے ساتھ ہوں، تو اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا گھر کے اندر. تو امی آرام سے کر لیتی ہیں بات. تو وہ کافی عرصے تک بھی پرابلم تھا. بہت سارے لوگوں نے درس میں آنا چھوڑ دیا اس بات سے کہ یہ کس طرح کی باتیں کری ہیں اور بیٹیوں کو ہم کیسے حصہ دیں گے. مطلب مجھے اس بات پہ حیرت ہوتی ہے کہ آپ دوست دور کے سارے لوگوں کو چھوڑ کے جس ماں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے اپنے اولاد سے بہت محبت ہوتی ہے، وہ ماں یہ بات کہتی ہے کہ میں بیٹیوں کو کیسے حصہ دوں. مطلب باپ کی بات سے کوئی بات نہیں آتی اور سب اور عورتوں نے درس میں آنا چھوڑ دیا، حالانکہ آپ نے عورتوں کے حق کی بات کی. تو پھر کچھ ٹائم کے بعد ایسا ہوا کہ آہستہ آہستہ ان کو سمجھ آئی، واپس آنا شروع ہو گئی ہو گئی، لیکن شروع میں اس طرح سے یہ والے مسائل ہوئے. تو امی ابھی کچھ فیملی کے ایسے لوگ ہیں جن کو اب سمجھ آ گئی ہے، تو امی ان کو فون پہ اکثر جو ہے وہ اس بات کو فورس کرتی ہیں. حالانکہ ان کی بیٹیاں ڈیزرونگ بھی ہیں اور بیٹے ان کی ایک ہی ہیں اور اتنی زیادہ زمین جائیداد ہے تو ان سے مطلب ایک ہلکی کی بھی جگہ بیٹی کو نہیں دیتے کہ نہیں دیتے. بالکل. اچھا یہاں سے کسی نے ہاتھ اٹھایا تھا، کس نے آج تک ایسے لوگ دیکھے ہیں جو درس میں یہ کہتے ہوں کہ لڑکیوں کو اپنی وراثت لینی چاہیے؟ جی ایک اور چیز رہتی ہے نا کہ یہ بات کی رہتی ہے کہ جہیز دے دیا تو وراثت میں حصہ دینے کی ضرورت. ہاں جہیز دے دیا، اب وراثت میں حصہ کیوں دیں؟ تو کوئی ایسا درس سنا ہے خاتون کا کسی کا جس نے کہا ہو کہ آپ نے وراثت میں حصہ لے کے چھوڑنا ہے؟ جی پوچھیں. آؤٹ آف لو نہیں لینا چاہ رہی. مجھے کوئی آدمی دکھائیں جو آؤٹ آف لو اپنا حصہ چھوڑ دے بہنوں کے لیے. یہ جو آؤٹ آف لو ہوتا ہے نا، یہ بڑے مزے کی چیز ہوتی ہے. اسے ایموشنل ابیوز کہتے ہیں. جب بھائی آپ سے یہ کہے اچھا تو تم ہم سے پیار نہیں کرتی، تم پیسے کی بھوکی ہو، یہ ایموشنل ابیوز ہوتا ہے. میں نے آج تک کسی بھائی کو نہیں دیکھا وہ آؤٹ آف لو اپنا سارا حصہ بہنوں کو دے دے. یہ والی محبت جو ہے نا خواتین کی نکل کے آ رہی ہوتی ہے. میاں کو حق مہر معاف، بھائیوں کو وراثت میں حصہ معاف، بیٹوں کو جیولری ساری دے دی، بڑی بہو کو اپنی ساری جیولری پہ نہ دی. یہ آؤٹ آف لو صرف ماؤں کے ساتھ کیوں ہوتا ہے؟ یہ ایموشنل ابیوز ہوتا ہے. ہم لوگ اپنی ماؤں کو نچوڑ لیتے ہیں. جی ہاں ہم ابھی محبت کی بات کر رہے تھے.
آپ محبت میں غلط رسم میں ڈال رہے ہیں. ہاں محبت میں غلط رسم میں ڈال رہے ہیں. محبت میں کوئی کہے سولی پہ لٹک جاؤ، آپ لٹک جائیں. محبت میں ہی بہنوں کو دے رہی ہے، بہن محبت میں ہی نہیں دے رہی. نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، محبت نہیں ہوتی. اس کے پیچھے یہ ڈر ہوتا ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ بھائی چھوڑ دیں گے پھر ملیں گے نہیں. تو میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، آپ اپنا حصہ لیں یا نہیں لیں، بھائی چھوڑ دیتے ہیں. آپ لوگ جگ بھی تھی اور آپ بھی تھی، دونوں سمجھ لیں اس کو. آپ اپنا حصہ لیں نہ لیں، بھائی آپ کو چھوڑ دیتے ہیں. نیکسٹ کوشچن کی طرف ہم آتے ہیں. میں نے چاہا کہ زیادہ لوگوں سے ہم ایک ہی بات پہ کر لیں. اچھا آپ کا اسی سے ریلیٹڈ ہے، وراثت سے ریلیٹڈ؟ جی کہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ جب جہیز لے لیا ہے تو اب چونچ بند رکھو. ٹھیک ہے. اچھا اب ہم اس کے سوال کے جواب کی طرف آتے ہیں. ابھی میں چاہ رہی تھی کہ آپ سب بھی بولیں کیونکہ آئی لو ٹو لسن ٹو دا ینگ مائنڈس. ابھی ہم نے انہوں نے جو سب سے پہلی بات کی سورہ نساء سے انہیں پتہ چلا، تو دیکھیں اس طرح جہالت مٹتی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو نور کی طرف لے کے آتا ہے. ایک جنریشن کو صرف اتنا پتہ چلا ہے کہ وراثت میں حق لینا عورت کا حق ہے، اور اگلی جنریشن انشاءاللہ میک شور کرے گی. اور بیٹا آپ میک شور کریں گی کہ آپ کی بیٹیوں کو حق ملے گا. ٹھیک ہے. اور بھائیوں کو بیٹوں کو سکھائیں گی کہ کھلے دل سے جس کا دینا ہے اس کا دینا ہے، بخیل بننے کی ضرورت نہیں ہے. اور اصل میں یہ مائی ہوتی ہے نا جو بیٹوں کو یہ سکھاتی ہے کہ بہن کو بس جہیز دے دیا، آپ زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم نہیں چینج لانا ہے، ہم نے ہی چینج لانا ہے. ٹھیک ہے. اب آواز آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی پیچھے؟ اچھا. تو دوسری چیز جو انہوں نے سوال پوچھا، بالکل وراثت میں حق عورت کا حق ہے، اور اس حق کو کسی بھی دلیل سے رد نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وراثت میں جو احکام اتارے ہیں وہ بھی شریعت کے احکام ہیں. شریعت کے کسی بھی احکام کو توڑ مروڑ کر نئے راستے نکالنا اللہ کی شریعت میں تحریف ہے. تو جو بھی کلچرل اوپینینس دے کر یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہم جہیز دیتے ہیں ہم وراثت نہیں دیں گے، آپ مت دیں جہیز، آپ وراثت دینا شروع کریں. یہی تو ساری بات ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں ہم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے، وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ کے برابر ہیں یہ شریک، وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں یہ ہمیں اللہ کے قریب لے کر جائیں گے. تو اللہ کی شریعت میں تحریف ہے عورت کا حصہ نہ دینا اور اللہ کی شریعت پر عمل نہ کرنا ہے. سورہ نساء میں ہی جو لوگ اللہ کی بندیوں کو ان کے حق مہر نہیں دیتے، ان کے لیے بڑے سخت الفاظ استعمال ہوئے. اللہ نے کہا وہ جہنم میں رہیں گے ہمیشہ، جو اللہ کی آیتوں کو، اللہ کی بتائے ہوئے احکام کو بدل دیتے ہیں. تو یہ حق ہے، حق کوئی نہیں لے سکتا، چاہے بہن کو بظاہر اپنی خوشی سے ثابت کیا ہو کہ اپنی خوشی سے بہن نے دے دیا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ایموشنل ابیوز ہے جب لڑکیوں کو کہا جاتا ہے کہ نہیں نہیں یہ تو بہنیں تو بیچاری بھائیوں پہ قربان ہونے کو تیار ہوتی ہیں، تو وہ اس نے تو خود ہی دے دیا. یہ ایموشنل ابیوز ہے. کسی بھی طریقے سے کوئی آپ کی فورس میرج نہیں کر سکتا، کسی بھی طریقے سے کوئی آپ کی وراثت نہیں لے سکتا، اور کسی بھی طریقے سے اگر کوئی شریعت کے کسی بھی حکم کو بدلتا ہے وہ ایکولی مجرم ہے. جو پردے کا حکم بدل دے وہ بھی مجرم ہے، جو سود کا حکم بدل دے وہ بھی مجرم ہے، جو شراب کی حرمت کو حلت میں بدل دے وہ بھی مجرم ہے، جو بہن کی وراثت کو اپنے لیے حلال کر دے دلیلوں سے وہ بھی شرابی کے برابر ہے. یہ معاملہ خطرناک ہے. لوگوں کے حق دیے بغیر پل صراط ہم پار نہیں کر سکیں گے. کچھ بدقسمت ہوں گے جو پل صراط سے پہلے روک لیے جائیں گے کہ لوگوں کے حق ادا کرو، وہ نہیں جا سکیں گے آگے. سب لوگ اگلے لیول پہ جا رہے ہوں گے، وہ پیچھے کھڑے ہوں گے. تو آپ وہ مائیں بہنیں بیٹیاں نہ بنیں جو اپنے بھائیوں اور شوہروں اور بیٹوں کو یہ سکھاتی ہیں کہ عورت کی جائیداد تو تمہارا حق ہے. یہ ہم نے کلچر بدلنا ہے، یہ ہماری وجہ سے ہے. مائیں سکھاتی ہیں بیٹیوں کو کہ بیٹیاں تو بھائیوں پہ قربان ہو جاتی ہیں. بھائی جائیداد اور وراثت لے کر بھی آپ سے نہیں ملتے، وہ صرف اتنے دنوں کے لیے ملتے ہیں جتنی دنوں تک انہوں نے آپ سے ڈک لگوانی ہوتی ہے بس. اچھا اس کے بعد دوسری بات یہ سورہ نساء میں آپ کو ملے گی. میں نے آپ سب سے ایک کوشچن کیا، میں نے کہا کہ کوئی خاتون اسکالر ایسی بتائیں جو آپ کو درس میں بتاتی ہوں کہ لڑکیوں کو وراثت میں حق دینا ہے، حق مہر دینا ہے. بڑی بڑی مذہبی ساسیں ہیں
جو اپنی بہو سے کہتی ہیں کہ بیٹے کو حق میں ہے معاف کر دو. ہم نہیں بدل رہے نا, آپ لوگ کوئی ایک نام نہیں بتا سکے. میرے اسٹوڈنٹس نے شاید یہ بات مجھ سے بہت بار سنی ہو کہ میں سورہ نساء پہ امام شافعی کی تفسیر پڑھاتی بھی رہی ہوں, ابھی بھی آن لائن کورس چل رہا ہے. امام شافعی کی تفسیر سے ان کو میں نے دکھایا, امام شافعی کہہ رہے ہیں کہ یہ بدترین لوگ ہیں جو عورتوں کا حق مہر کھاتے ہیں, جو ان کی وراثت کھا جاتے ہیں. ہمارے معاشرے میں یہ باتیں کوئی نہیں بتاتا. سب کو عورتوں کے خلاف حدیثیں رٹی ہوئی ہیں, سب کو عورتوں کے خلاف آیتیں رٹی ہوئی ہیں. عورتوں کو کیوں اپنے حقوق کی آیتیں نہیں رٹی ہوئی؟ فیمنزم کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, آپ کو صرف سورہ النساء کی ضرورت ہے. اور آپ نے اس کے لیے بولنا ہے. آپ درس دیں گی تو آپ بتائیں گے کہ عورتوں کا وراثت میں حکم دینا ہے. اور جیسے انہوں نے کہا ان کے فادر ساتھ کھڑے ہیں, اس لیے خاتون بول رہی ہیں, تبدیلی لا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو جزا دے. لیکن میں آپ کو ایک حقیقت کی بات بتاؤں, بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ اپنی بیویوں کو درس دینے سے منع کر دیتے ہیں کیونکہ وہ یہ باتیں کرتی ہیں نا, تو انہیں اس میں سے فیمنزم کی بو نہیں آتی, لیکن انہیں ڈر لگتا ہے کہ یہاں وہ انقلاب نہ آ جائے جو زمانہ جاہلیت کے عربوں میں اسلام کے آنے سے آیا تھا. تاج الٹ جائیں گے, تخت الٹ جائیں گے, عورتیں مردوں کی محکوم نہیں رہیں گی, عورتیں مردوں کی ایکول ہو جائیں گی. بھائی اور بہن کا وراثت میں حصہ خدا نے دیا ہے نا, اس کا مطلب ہے کہ عورت ایکولی انسان ہے. تو ہم نے شریعت کے احکام نہیں بدلنے. جس نے سود کو جائز کیا وہ بھی اتنا بڑا مجرم ہے جس نے بہن کی وراثت کو اپنے لیے حلال کر لیا. ہوپ اٹس کلیئر. اچھا, اگلا سوال ابایا کے متعلق تھا. جی آپ پوچھ رہی تھیں, بتائیے. دیکھیں, آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے, اور یہ ایک غلط فہمی ہے حجاب کے بارے میں کہ حجاب جو ہے وہ آپ صرف تھوڑے سے لوز کپڑے پہن لیں تو حجاب ہو جائے گا. یہ یورپ میں ایسے حالات ہیں کہ چونکہ آپ پراپر ابایا نہیں پہن سکتے, پراپر چادر نہیں پہن سکتے, تو وہاں پہ لوگوں نے ایک درمیانہ رستہ نکالا ہے. یہ ایک کلچرل آپشن ہے, لیکن حقیقت میں حجاب کا حکم یہ کہتا ہے کہ جس وقت آپ نے جو نیچے زینت کے کپڑے پہن رکھے ہیں, ہماری لڑکیوں کے عام کپڑوں میں زینت ہوتی ہے نا, مثلا نیچے میں نے جو کپڑے پہنے اس پہ لیس لگی ہوئی ہے, اس پہ خوبصورت موتی تارے لگے ہوئے ہیں, تو اب مجھے اوپر سے ایک سمپل چیز پہننی ہے جو سر سے لے کر پیروں تک اس کو ڈھانپ لے, اور وہ سادہ کپڑا ہو, اس کے اوپر کوئی بھی چیزیں نہ لگی ہوں چمکدار, یا پھر اس کپڑے میں نقش و نگار نہ ہو, اس میں پرنٹ نہ ہو بہت اٹریکٹیو کلرز کے. تو ہم تھوڑے ڈل کلرز کا حجاب کیوں پہنتے ہیں اور سمپل کلرز کا, تاکہ ہم اپنی وہ اندرونی جو گارمنٹس ہیں ان کو چھپا لیں, وہ بھی ہماری زینت ہے. تو ہم نے زینت کو ڈھانپ کے گھر سے باہر نکلنا ہے. ہوپ اٹس کلیئر. اس لیے اوپر سے ایک الگ سے کپڑا ایسا پہننا ضروری ہے جو ہمارے پورے جسم کو چھپا لے اور ہمارے زینت کے لباس کو بھی چھپا لے. ہوپ اٹس کلیئر. اور میں بہت خوش ہوں کہ آپ لوگ حجاب کے بارے میں سوال پوچھ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ پر تول رہے ہیں پریکٹس کے لیے, ہے نا. اللہ تعالیٰ جلد از جلد آپ کو توفیق دے. جی جی آپ پوچھیے. میری مطلب ریلیٹیوز میں ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہوتا, مطلب باقی باڈی کو کور کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو جو ہے مطلب اتنا سخت ہی نہیں ہے کہ آپ گلوز پہنو اور مطلب ساکس بھی یوز کرو اور نقاب بھی کرو, تو یہ سخت نہیں کرنا ہوتا ہے, لیکن اسلام ہمیں یہ ڈیل دیتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے اپنے چہرے کو پردہ نہ کریں. اسلام میں چہرے کے پردہ ہے یا نہیں, یہ ڈبیٹ بڑے عرصے سے چل رہی ہے, اور جتنا میں نے پڑھا ہے, کیونکہ جب میں نے خود کرنا تھا تو میں نے اس کو پڑھنا تھا اچھی طرح, جتنا میں نے پڑھا ہے مجھے تو یہی حکم ملا ہے کہ چہرے کا پردہ ہے. تو جن علماء نے یہ کہا بھی ہے کہ چہرے کا پردہ فرض نہیں ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ افضل یہی ہے کہ چہرے کا پردہ کریں. اور خود امام البانی جنہوں نے یہ کتاب لکھی, جنہوں نے یہ کہا کہ چہرے کا پردہ فرض نہیں ہے افضل ہے, انہوں نے بھی یہ کہا کہ بہرحال بہتر یہی ہے کہ کیا جائے. اور ان کی اپنی وائف اور بیٹیاں چہرے کا پردہ کرتی ہیں. تو ہم جو ہیں وہ اسکالرس کی دوسری اوپینین کے پیچھے اس لیے جاتے ہیں کہ دل چاہ رہا ہوتا ہے نا کہ آج کل چہرے کا پردہ نہ کریں, کیا پتہ اس والے لڑکے کا دل آ جائے نا, وہی والا جس کا دل چاہ رہا ہے کہ اس کا پروپوزل آ جائے. تو ہم نے کیا کیا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں ہاں چہرے کا پردہ ویسے تو میں کرتی ہوں, لیکن شادیوں میں نہیں کرتی, کیونکہ دیکھو نا پھر شادیوں میں آپ پردہ کر کے کوئی الگ سے ہی مائی لگ رہے ہوتے ہیں. تو شادیوں میں ہم کیوں چہرے کا پردہ ہٹا دیتی ہیں؟ کیونکہ وہ والے کزن کا دل آ جائے گا, یا وہ والی آنٹی اپنے بیٹے کے لیے پسند کر لیں گی. تو یہ کام نہیں کرنے. چھوٹے چھوٹے دنیاوی مفادات کے لیے ادھر سے ادھر نہیں لڑکنی لگانی. ایک سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں لٹریچر پڑھ کے کہ چہرے کا پردہ فرض ہے یا نہیں. میرے نزدیک
میں نے یہ دونوں طرف کی دلائل پڑھ لی ہیں, مجھے یہ بات زیادہ صحیح لگ رہی ہے. اور وہ اس لیے نہیں کہ ابھی میں ینگ ہوں, ابھی مجھے چہرہ دکھانا ہے, بلکہ سوچیں, علمی لحاظ سے پوری دیانتداری کے ساتھ ریسرچ کریں, اس کے بعد جو حکم ملے اس پہ ڈٹ جائیں. شادی میں بھی چہرے کا پردہ ہوگا, غمی میں بھی ہوگا. یہ نہیں کہ جنازے پہ کھڑے ہیں تو سب کے سامنے رو رو کر سب کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ وہ والی باجی ہیں جن کو کبھی ہم نے نہیں دیکھا تھا. پھر شادی میں, پھر غمی میں, ہر جگہ پردہ ہوگا. پھر یہ نہیں کہ اپنی وین کے انکل سے کون پردہ کرتا ہے. پھر یہ نہیں کہ ڈرائیور کے سامنے آ کر اتار دو کیونکہ پانی پینا ہے. اور پھر یہ نہیں کہ ہوٹل میں بیٹھے ہیں کھانا کھانا ہے تو نقاب اتار دو تھوڑی دیر. یہ ڈھل مل والا نقاب نہیں کرنا. اس سے میں کہتی ہوں پھر بہتر ہے کہ ابھی آپ نہ کریں. کرنا ہے پوری جرت اور عزیمت کے ساتھ کرنا ہے, اور ہر جگہ کرنا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ کرنا شروع کرتی ہیں, اللہ تعالیٰ آسانیاں کرتا ہے کہ جب انسان اس طرح کی ایک ایمان کی آزمائش کے مرحلے سے گزرتا ہے نا, جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کل ٹیبل پہ فوڈ نہیں ہوگا اور گھر میں جو خالی ابلے ہوئے چاول پڑے ہیں وہ ابال کے کھانے ہیں جب تک اگلی جاب نہیں ملتی, تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ واقعی حجاب کرنے والی ہیں یا نہیں. تو زندگی میں ایسے ٹائم آئیں گے, اگر نقاب کرنا شروع کیا ہے, کسی ہوٹل کے ٹیبل پہ نقاب نہیں اتارنا, کسی بڑی پارٹی میں مروب ہو کر لوگوں سے نیچے کر کے حجاب دبو بن کے وہاں پہ نہیں پھرنا کہ میں یہ عجیب سا کیا پہن کے آ گئی ہوں. اور نہ ہی اپنے حجاب کو کٹ شارٹ کرتے جانا ہے کہ وہ صرف کندھے اور گردن تک پہنچ جائے. حجاب کس لیے؟ پورا ہونا چاہیے, سینہ ڈھانپا ہونا چاہیے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے حجاب کو کم نہ کریں, دنیا والے آپ کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیں گے. اور آپ نے ڈرنا بھی نہیں ہے حجاب کرتے ہوئے. یہ وہ چیز ہے جس نے ہماری قبر منور کرنی ہے, اور ہم اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. دنیا کی زندگی کے بارے میں بہادر شاہ ظفر نے ایک بات کہی ہے کہ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن, 2 آرزو میں کٹ گئے. سب کو یاد ہے. اوہو, دکھی یوتھ. ٹھیک ہے, آپ سارے فورس میرج والے لگ رہے ہیں. اچھا, پتہ ہے کیا ہوتا ہے, یہ واقعی 4 دن ہے, یہ واقعی 4 دن ہے. آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا آپ 40 سال کے کیسے ہوتے ہیں, اور کسی کے حصے میں 5واں دن آتا ہے, کسی کے حصے میں 6واں دن آتا ہے, کسی کے حصے میں وہ بھی نہیں آتا. تو آخرت کی زندگی آگے انتظار کر رہی ہے, اس کے لیے ان 4 دنوں میں حجاب کو, ایمان کو تھام کے رکھنا ہے. اگر ایک لڑکی فوج میں جانا چاہتی ہے, اس کو ایک فوجی والی ٹریننگ کرنی پڑتی ہے اور انسٹرکٹر مرد ہوتے ہیں, تو کیا اسلام میں اس کی گنجائش ہے؟ دیکھیں, یہ بات مجھے یہاں پر پہلے بھی 2 لیکچرز میں یہ والا سوال مجھے پوچھا گیا ہے, اور میں نے چونکہ ریکارڈ نہیں کیا تھا تو شاید مس ہو جاتا ہے ہر بار. اگر آپ فوج میں جا رہی ہیں, آپ کو فوجی ٹریننگ کرنی پڑتی ہے, تو آپ کو پتہ ہے کہ فوجی کا لباس کیا ہوتا ہے. آپ کی جو نیوز اینکر ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ بھاری لباس انہوں نے پہنا ہوتا ہے, اس میں آپ کے کوئی کرز وغیرہ کچھ پتہ نہیں چل رہے ہوتے. اور ماشاء اللہ ہماری جو پاکستانی فوج ہے, ہمیں قدر کرنی چاہیے نا, جو اپرچونیٹیز ہیں ان کی قدر کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, میں اس طرح کا بلیک ابایا اوڑھ کر نہیں جا سکتی فوج میں, لیکن ان کی وردی کے اندر میں نقاب پہن سکتی ہوں, اسکارف کی بھی اجازت ہے. پائلٹس ہیں, فیمیل پائلٹس ہیں جنہوں نے فل نقاب کیا ہوتا ہے, تو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے ان بہنوں کو. وہ وہاں پر آپ کے لیے رستہ بنا رہی ہیں, کل کسی دن وہ اور مزید رستہ بنا لیں گی. آپ بھی رستے بنائیں, آپ بھی جہاں جائیں آڈ پلیسز پہ جائیں اور جا کے رستے بنائیں. میں ایسی لیڈی ڈاکٹرز کو جانتی ہوں جو سرجری روم کے اندر حجاب کرنے کے ڈفرینٹ ٹرکس ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں, کیسے کریں. تو زندگی میں تھوڑے مشکل ٹائم آتے ہیں, ہر جگہ آپ کو پکی پکائی جنت نہیں ملے گی. یہ جنت تو نہیں ہے نا کہ ہمیں ہر کوئی کہے کہ یہاں تم دین پہ عمل کر لو. کچھ جگہوں پہ آپ کو ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑے گا, کچھ جگہوں پہ آپ کو نماز کی بریک ملے گی, کچھ جگہوں پہ نہیں ملے گی. آپ کو مینیج کرنا ہوگا. آپ اپنی لنچ بریک قربان کر کے وضو کرنے جائیں گے اور آپ جلدی سے نماز پڑھ کے آ جائیں گے. تو زندگی میں ہر طرح کے حالات دیکھنے پڑتے ہیں, ان کو اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے. مرد انسٹرکٹر ہیں تو آپ ان کے ساتھ, ہمارے یہاں پہ اسلامک اسٹڈیز میں میل ٹیچرز تھے, آپ ان کے ساتھ رسپیکٹ کا تعلق رکھیں. آئی کانٹیکٹ اتنا فریکوینٹ نہ کریں, چند سیکنڈز کے لیے دیکھیں. جب کبھی ضرورت کے تحت دیکھنا ہو تو 3 سیکنڈز 2 سیکنڈز کی گیز سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اگلا بندہ آپ کس سے بات کر رہی ہیں, کون سا انسٹرکٹر سامنے کھڑا ہے. اور آپ مینیج کریں چیزوں کو. آپ کے مینیج کرنے سے کچھ اور لوگ سیکھیں گے, کچھ اور لوگ رول ماڈلز کے طور پر آپ کو لیں گے. جب ہمارا زمانہ تھا, مجھے یاد ہے کہ پورے اسکول میں 3 یا 4 لڑکیاں ہوتی تھیں جو نقاب کرتی تھیں. اب بعد میں اپنی چھوٹی بہنوں کو پک کرنے جاتی تھی جو مجھ سے 10 سال اپارٹ ہے, تو اس کے اسکول سے اتنی ساری لڑکیاں پریوں کی طرح ابائی پہن کے نکل رہی ہوتی تھی. میں کہتی کہ مجھے اتنا پیار آتا ہے ان لوگوں کو دیکھ کے. ہماری جنریشن کا مذاق اڑتا تھا اسکول میں کہ تم کیوں ابایا کرتی ہو. تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کے پاس جو اویلیبل سورسز ہیں انہیں استعمال کر کے
دوسروں کے لیے حجاب کا راستہ پیو کرنا ہے، ایمان کا راستہ پیو کرنا ہے. بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پہ ہم نے پریئر ہال بنوائے، بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پر ہم اپنے بیگ میں پریئر میٹ لے کے جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے انہوں نے نہیں فیسیلیٹیٹ کرنا. تو زندگی میں ہر بار راستے بنانے ہوتے ہیں. کل کی جنریشن آپ کا شکریہ ادا کرے گی. تو آئی ہوپ آئی ہیو آنسرڈ یور کویشچن. اور اگر میل انسٹرکٹرز کا رویہ برا نہیں ہے، وہ پروفیشنل ہیں، تو بس ٹھیک ہے، پڑھیں ان سے. جی